کنسنٹریٹ کر کے سامعین و ناظرین ذہن میں رکھ سکیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو اور اپنی موجودہ حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بے شک جو اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھے گا اور اپنی موجودہ حالت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ مٹیریلسٹک نہیں ہوگا، بے شک وہ اسپریچولزم کی طرف جائے گا، وہ عاجزی کی طرف جائے گا، سادگی کی طرف جائے گا، حلال راستے کو اختیار کرے گا۔ اور میں اس زمانے کے لوگ سمجھ سکیں اس کے لیے بتاؤں کہ جس بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ سائیکل والے کو دیکھ کر سوچے کہ اس کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ جس کے پاس ایک فلیٹ رہنے کو ہے وہ سوچے کہ کچھ لوگ جھگی میں رہتے ہیں، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، تو پھر تو وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر فلیٹ میں رہنے والا ہر وقت یہ سوچتا رہے گا کہ فلاں صاحب کے پاس تو 4 بنگلے ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر وہ مٹیریلسٹک ورلڈ کی طرف چلا جائے گا، دنیا داری کی طرف، مادہ پرستی کی طرف چلا جائے گا، اور پھر اپنی زندگی میں سکون، قرار، اطمینان کی دولت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم آج جو گفتگو کر رہے تھے وہ اللہ رب العزت کے نام الرحمن کی، تو الرحمن کے حوالے سے وہ اللہ رب العزت جو بے انتہا مہربان ہے، وہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں مہربانیاں کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ کسی دن اگر انگوٹھا زخمی ہو جائے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ہاتھ پورا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی ہاتھ کے ہر کام میں چاروں انگلیوں کے ساتھ جب تک انگوٹھے کا اجتماع نہ ہو تب تک ہم کام نہیں کر سکتے۔ صرف وہ اس ایک انگوٹھے کا شکر ساری زندگی اس رحمان کا ادا کرتے رہیے، خدا کی قسم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب رحمان کی بات کریں تو پھر اس رحمانیت کی طرف سوچئے کہ اس نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلی نعمت یہ کہ ہمیں اس نے بلا اختیار مذہب اسلام پر پیدا کر دیا، ہمیں اس نے پیدائشی طور پر مسلمان بنا دیا۔ کیا اس سے بڑی رحمانیت بھی کوئی ہے کہ ہاں ہم اس کا وہ احسان مانیں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آج بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ رحمان ہے۔ جب بھی ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بس ہم شروع جب کرتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بغیر ہماری تلاوت مکمل نہیں ہوتی، اس سے بغیر ہمارے قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اور یقیناً جب ہم رحمان کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس ہستی کی طرف لوٹ کر آئیے، ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر لوٹ کر آئیے توبہ کی طرف آئیے، ان لمحوں سے جو عشرہ رحمت کے لمحے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے۔ لوٹنے کے لیے کبھی کوئی وقت باقی نہیں رہتا، جب چاہیں لوٹ آئیے۔ جب لوٹیں گے نہ جانے کے ارادے سے تو یقین کیجئے کہ وہ رحمان آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ حضرت اللہ رب العزت کی جو صفت گناہ معاف کرنے کی اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ بہت سے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ گناہ تو ہم نے کیے 40 سال اور صرف لیلۃ القدر میں ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک رات میں ہمارے اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم بندے اللہ کے رحمان ہونے کو تول تو نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے، یا ہماری بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن جو سمجھنا چاہتا ہو اللہ کی اس رحمانیت کو اور معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی، عفو و درگزر کی خوبی کو، وہ یہ سوچے کہ ایک بندے نے 20 سال اپنی ماں کو ستایا، ایک رات طے کر لیا کہ آج مجھے اپنی ماں سے معافی مانگنی، وضو کیا، ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں دبانے شروع کیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، اور ماں سے کہا ماں میں نے 20 سال آپ کو ستایا ہے، آج صدق دل سے میں توبہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے ہیں، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے۔ تمام سامعین ناظرین سوچیں کہ ماں کو معاف کرنے میں کیا 20 منٹ لگیں گے؟ 2 منٹ ماں بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکے۔ تو ماں کی مثال تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، بنسبت ظاہر ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کی کیا بات کرنی۔ تو آپ سوچئے کہ جب ماں 20 سال کے گناہ 2 منٹ بیٹے کے رونے پر معاف کر دیتی ہے، بیٹی کے رونے پر معاف کر دیتی ہے، تو اللہ تو رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے
کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹ کر آتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو بندہ جب معافی کا، اب جگہ جگہ قرآن مجید میں تواب الرحیم ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم معافی مانگ کر دیکھو کہ تم پاؤ گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر بھی اسی لیے کہ ہم غلطیاں چونکہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ایسے ایام، ایسی ساعتیں، دن میں کوئی ایسا وقت، مہینے میں کوئی ایسا وقت، ایسی راتیں رکھی ہیں کہ بندہ اگر واقعی صدق دل سے اس دن آ کر توبہ کرنا چاہے تو اللہ نے جنت تو بنائی ہمارے لیے ہے، یقیناً ہمیں جانا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو عمل کرنا ہوگا۔ یقیناً۔ اور میں اس پہلو کو تھوڑا سا اور ایک دوسرے پہلو سے عرض کروں گا کہ جس طرح حاجی صاحب نے بہت واضح، بہت عمدہ بات کی کہ وہ بچہ جب آ کر کے ماں کے پیر پکڑ لیتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو 20 سال کی ہوئی اس کی ناانصافیاں ماں 2 منٹ میں معاف کر دیتی ہے، تو پھر رب کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا پہلو مجھے میری سمجھ ناقص سی عقل میں آیا، وہ یہ کہ وہ ماں جو معاف کر دیتی ہے اس کے حصے میں کیا آیا؟ اس کے حصے میں کیا آیا؟ اس کے حصے میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا کہ اس نے وہ صفت اختیار کی جو رحمان کی صفت ہے۔ لہذا نہ صرف یہ کہ معاف کرنے کے لیے یا معاف کروانے کے لیے، وہ معاف کروانے کے لیے التجا کرنا، بلکہ معاف کرنے والا جو خود ہے، جو ذات ہے معاف کرنے والی، جو اس بندے کو معاف کر دیتی ہے، یقیناً وہ بھی بہت عظیم ذات ہے۔ بہت عظیم ذات ہے۔ اور ضمناً مجھے ایک بات جملہ یاد آیا، پھر ہماری بہن ضرور گفتگو کریں، کہ یہ جو ہم ہر وقت توقع رکھتے ہیں اور توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، توقع رکھنی چاہیے، اور یہ ہمیشہ اس معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً لیکن ہمیں اپنے چھوٹوں کو معاف کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ یقیناً، بالکل صحیح بات ہے۔ ہم اگر اپنے ماتحت لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار نہ ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے تو اپنی غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے اس کے اوپر تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو ہمیں معاف کرنے کی تلقین کی گئی۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر بار بار بندہ غلطی کرے تو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ بولے ایک دن میں اگر 70 غلطی کرے اور 70 مرتبہ معافی مانگے تو بھی تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نہ جانے ہم کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، کتنی ہی چیزیں ایسی ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جو ہم نے سوچی نہیں ہوتی، یا کم از کم جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم جب بھی ان کے لیے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ان گناہوں سے معافی مانگتے ہیں یا ان غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے دل میں ہمیں یہ یقین ضرور ہوتا ہے کہ ہم جس سے معافی مانگ رہے ہیں وہ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ضرور ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور میرے خیال سے ہم انسانوں کی زبان یا ہماری سوچ اس حد تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ پاک رحمان ہے یا رحیم ہے۔ اور اگر اس چیز کی میں سمجھتی ہوں کہ ہم اللہ پاک کی تعریف نہیں بیان کر سکتے جس کے قابل وہ ہے، یا جو اس کی عزت ہے یا جو اس کا جلال ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ جو ایک لفظ رحمان ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ میرے خیال سے سورہ رحمان میں سب سے خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ اور ہر جملے کے بعد، ہر آیت کے بعد، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان کے لیے اتاری گئی ہیں بلا تفریق کہ وہ مسلمان ہیں، وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ رحمان اس کے لیے، ان سب کے لیے رحمان ہے۔ ہم ان چیزوں کو، نعمتوں کو دیکھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اس سے فیض بھی اٹھاتے ہیں۔ جیسے آغا صاحب فرما رہے تھے، خالی جو ایک سانس اندر جا رہا اور ایک سانس اندر سے باہر آ رہا نا، اس کا بھی شکر ادا پوری طرح حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ تو سورہ رحمان میں تو ایک مسلسل، کاش کہ ہماری یہ سورہ رحمان ہمارے کورسز میں اسکول لیول سے کالج لیول تک، کالج لیول سے یونیورسٹی لیول تک، چاہے وہ جیوگرافی پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، دیکھیں نا بایولوجی بھی میں باٹنی ہے نا، تو شجر و حجر کا ذکر تو ہے نا، اب سورہ رحمان میں تو پھل کا بھی ذکر ہے اور انہار کا بھی ذکر ہے، تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چیزیں پڑھائی جاتی تو ہم شروع سے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچپن سے ذہن جس طرف ڈھل جاتا ہے نا، انسان کی وہ عادتیں لازمی حصہ بن جاتی ہے۔ تو سورہ رحمان میں اتنی باتوں کو گنوایا گیا ہے کہ اگر بندہ اس کو یاد کرے اور سوچے تو بندہ، اور پھر ماشاءاللہ کیا خوب اللہ کا نظام ہے کہ اس سورہ کا نام ہی سورہ رحمان رکھا ہے،
کہ تم اللہ کی ٹھیک ہے فبِ یا علی ربکما تکذبان، لیکن یوں سمجھ لیے ایک لمحے کے لیے کہ تم اللہ جو رحمان ہے اس کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، ہر وقت ہمہ وقت اس سے فیضیاب تو ہو رہے ہو. بے شک ہر وقت سانس کی صورت میں، اپنی نعمتوں کی صورت میں، اپنی ہر چیزوں کی صورت میں، ہم ہر صورت میں اللہ رحمان کے، اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. اور جس دن اس محتاجی کو قبول کر لیتے ہیں اسی دن تمام چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور جب اس محتاجی کو قبول کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار اللہ رب العزت کے آگے کرتے ہیں تو بے شک وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. میری درخواست صرف آپ کی اس نشست کے حوالے سے اپنے سننے والوں تک یہی پیغام پہنچانا تھا کہ دیکھو، اپنی گناہوں پہ نظر مت کرو، اس رب کی رحمانیت پہ غور کرو. اور جب اپنے گناہوں کو دیکھو کہ وہ اتنے بڑھ گئے کہ دنیا تمہارے گناہوں سے بھر گئی، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کی رحمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آج بھی لوٹ آؤ، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب نزا کا عالم شروع ہو جائے. تو جب نزا کا عالم جب تک شروع نہیں ہوا تب تک تمہارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور آج ان لمحوں سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو کتنے بد نصیب ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہ بھیجا اسے بربادی کی نوید سنائی. اس کو جس نے ماں کی ہوتے ہوئے جنت حاصل نہیں کی اس کو وعید سنائی. اسی طرح وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں اگر وہ توبہ کی طرف آ جائیں تو کتنی ہی اچھی بات ہے، ہمارا زندگی کا مقصد پورا آ جائے گا. اچھا جی، ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آج خوشی ہے، جن کے لیے آج خوشخبری ہے، اور جو ہمارے سب سے پہلے کالر تھے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے ہماری آج کی آم کی دعوت جیتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں عبدالباسط کی. ہمارے آج کے ونر ہیں عبدالباسط کراچی سے، اور انہیں لپٹ کوریر کی طرف سے یہ آم کا تحفہ جائے گا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ایک بات میں صرف وضاحت کر دوں کہ تمام لوگوں نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ہماری کیونکہ شرط تھی کہ پہلا جواب جس کا ٹھیک ہوگا اس کو کیونکہ ہم تو انعام دیں گے، لہذا کیونکہ عبدالباسط ہمارے پہلے کالر تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا. Stay with us.